میرے سامنے ایک 30 سالہ لڑکی کا واقعہ آیا، پرسوں نہیں، واقعہ تو 2-3 مہینے پرانا ہے۔ 30 سال کی لڑکی، 3 بچیاں اس کی، شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ اب آپ بتاؤ یار، 30 سال کی لڑکی کی تو اپنی شادی کی عمر ہے، کس قدر ٹینشن ہے نا اس کو، کس قدر ٹینشن میں ہوگی۔ وہ اپنا نہیں سوچ رہی، وہ اپنی 3 بچیوں کا سوچ رہی ہے، ان کا کیا بنے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اس کے رشتہ دار اس کو زکات دے رہے ہیں رمضان میں۔ میں نے کہا ان بےغیرتوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا میں غصہ ہو رہا ہوں، ان بےغیرتوں کو بولو کہ اس کی شادی کا انتظام کرو، زکاتوں پہ نہیں ٹکڑوں پہ پالو۔ کب تک پلے گی زکاتوں کے ٹکڑوں پہ یار؟ کوئی انسانوں والا کام کرو تم۔ اس کے رشتہ دار کیوں نہیں کر لیتے اس سے دوسری شادی بھائی؟ اس کے دیور کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کے چچے تائے کیوں نہیں کر لیتے؟ جو شوہر کے ہیں چچے تائے وغیرہ یا کزن ہے، وہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ 3 بیٹیوں کو اجنبی پالے گا یہ اچھا ہے، یا اسی کے چچا تائے پالے وہ اچھا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ یہ جو میں اتنا پاگل ہو جاتا ہوں نا 2 شادیوں پہ، میرا دماغ نہیں خراب ہے؟ آپ سوسائٹی میں جا کے عذاب تو دیکھو، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی لڑکی۔ ایسی بے شمار ہے ہمارے علم میں، 20 سال میں بیوہ ہو گئی، 22 سال میں بیوہ ہو گئی، برباد ہو گئی زندگیاں ان کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پالیں، اپنے بچوں کو پالیں، اور سوسائٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ دیور کا مقد لے جا کے زکات دے رہا ہے اس کو۔ ابے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے، اپنے یتیم بھتیجوں کو پال لے یار۔ تو نہیں جی بیوی سے ڈر رہا ہے، بیوی کو باپ بنا لیا یار تم لوگوں نے، اس سے نہیں ڈر رہے تم خدا کے عذاب سے۔ میں اس سے کہہ رہا ہوں دیور سے تو اپنی بھابھی سے شادی کر لے، کہہ رہا ہے میری بیوی مارے گی۔ میں نے کہا چھوڑ دے اس عذاب کو یار، چھوڑ دے، جو رکھے جو تیرا ساتھ دے ٹھیک ہے، نہیں تو دفع کرو یار، اس کو لعنت بھیجو۔ جب تک ایسے ڈھیٹ نہیں بنو گے نا، سوسائٹی تبدیل بولو نہیں ہوگی۔ میں اگر آپ کے سامنے لسٹیں پیش کرنا شروع کر دوں نا ان لڑکیوں کی جو جوانی میں طلاق ہوئی ہے، بیوہ ہوئی، جو زناکار بنی ہے، وہ اپنی بچیوں کو بیچنے پر مجبور ہوئی ہیں، تو تم خون کے آنسو رو گے یہاں بیٹھ کے۔ ایک عورت کا خیال کیا جا رہا ہے میری وائف ناراض ہو جائے گی، سوسائٹی جائے بھاڑ میں، بھلے تباہ ہو جائے، زنا پہلے سوسائٹی میں۔ تو مجھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 90 کی بات ہے، 90۔ اب میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی۔ 90s کے شروع میں کیس میرے پاس آیا، 2 جوان لڑکوں کی شادی ہوئی، ایک کی عمر میرا خیال ہے 20 سال ہوگی، ایک کی عمر 21 سال۔ ان کو لو میرج ہوئی، دونوں بھائیوں کی لو میرج ہوئی۔ لڑکی کی عمر میرا خیال ہے 17-18 سال کی تھی، اور دونوں کی نا، دونوں بھائیوں کو کہیں لو ہوا تو ابا کے 2 ہی بیٹے تھے، انہوں نے دونوں کی کر دی شادی۔ بڑی اچھی زندگی، دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے، ان کی بیویاں بھی ایک گھر میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک کو کینسر ہو گیا، وہ مر گیا 3-4 سال کے بعد نا، 3-4 بیٹیاں ہو گئیں، اور بیٹیاں بھی بیٹے کی لالچ میں ہوتی ہیں، ورنہ اتنی بیٹیاں آج کل کوئی پیدا نہیں کرتا۔ وہ 3 بیٹیاں ہو گئی لگاتار، کہ اب اگلے سال لڑکا آ جائے، ہو گئی 3 بیٹیاں لگاتار ہو گئی، اور لڑکے کی ہو گئی کینسر سے ڈیتھ۔ 1990 سے لے کے نا آج تک وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی عمر کتنی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہے؟ 20 یا 21 سال، سمجھ رہے ہو؟ انتہائی خوبصورت لڑکی، 20-21 سال کی، 3۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹیاں پالے یا وہ اپنے آپ کو پالے؟ سوسائٹی کو اس پہ ترس، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں آ رہا۔ لوگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے، تعزیت کے لیے، بیوہ ہو گئی، کچھ لفافہ دے کے آؤ۔ میں اس وقت، میں بچہ تھا اس وقت، میں کہہ رہا تھا ان بغیرتوں کو بولو اس دیور سے اس کی شادی کرا دیں جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ بتاؤ اس کی کہیں اجنبی جگہ پہ ہوگی تو سوتیلی بیٹیوں پہ کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ کیسے مردوں کی ہوس کی نگاہیں آج اس زمانے میں، فحش فلمیں ساری رات بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ اعتماد کرو گے؟ جوان سوتیلی بیٹی اس کے حوالے کی جائے سوتیلے باپ کے۔ کتنے کیسز آ رہے ہیں سوتیلے باپ کے الٹے، وہ بیوی پہ تھوڑی مر رہا ہوتا، پھر آگے اس جوان بیٹی پہ مر رہا ہوتا ہے۔ غیرت تو بہت تھوڑے لوگوں میں رہ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے دیور سے بولو خدا کے لیے۔ میں نے لوگوں سے کہا جو بھی تعزیت کے لیے جا رہے تھے، میں نے کہا اگر آپ اس پر احسان، میں بچہ تھا اس وقت، میٹرک بھی میرا خیال نہیں کیا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو 2 بھائی ایک گھر میں رہتے، تیسرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو وہیں رہ رہی ہے نا، پہلے سے جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، تو وہ اس سے بھی کر لے، ایک بیوی تو پہلے سے ہے، اب اپنے بھائی کی بیوہ سے کر لے، بچیاں پل جائیں گی، بچیوں کو ایک نیا باپ مل جائے گا۔ نا، موت ہے یہ لفظ زبان سے۔ اس کی پہلی بیوی پہ ترس آ رہا ہے، ہائے بیچاری پہ سوگن آ جائے گی۔ ابے میں نے کہا اس بیچاری پہ سوگن سے تمہیں خطرہ ہو رہا ہے، وہ تھوڑے دن میں بھول جائے گی سوگن، ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے، اس کے بچوں کا باپ بھی ہے، اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی یار، مسافر خانہ ہے دنیا، برداشت کر لو۔ نا، زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے، صدقے خیرات، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے، ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال، اب تو کیا بیچاری کی، مجھے نہیں پتا اس کے بعد، مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا، نہ میں کبھی وہاں گیا، مجھے کیس آیا تھا سامنے، لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے، اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے، اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں، جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی، تو آپ مجھے بتاؤ جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا، اس کے باس کو پتا چلے گا بیوہ بھی ہے، کم عمر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا؟ اس پہ نہیں ڈالے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے، آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی، وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں۔
ریپ ہو رہے ہیں उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है. फिर बाज तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है. तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ. हम कोई बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं. हमारा कोई दिमाग खराब नहीं हो गया. आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी. इस तरह से किसी की बातों में ना आओ. इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता भाई, मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं. एक पत्थर हाथ से बना हुआ होता है, एक पत्थर है कल्चर का पत्थर, कल्चर का बुत. हम खुदा को छोड़ के उस कल्चर के बुत की इबादत कर रहे हैं. कल्चर को उठा के फेंक दो. हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया है. देखो यूरोप में जब तबाही आई है ना, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में मर्द मर गए थे उनके, औरतें बहुत मर्द मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट. उनके पास कोई हल नहीं था इसका, तो उन्होंने औरतों को जिना पे लगा दिया. हमारे पास तो हल है भाई, हमारे पास, उनके पास तो हल नहीं था ना. वो किससे पूछते? पादरी होने का एक से ज्यादा शादी हो नहीं सकती. हालांकि तौरात इंजील में ऐसा नहीं था. तौरात इंजील में तो ये 4 से भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तहरीफ शुदा दीन कल्चर को फॉलो किया. पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया. अब वो चाहते हैं कि हमारा मैरिज सिस्टम बहाल हो जाए. अब नहीं हो सकता बहाल. हमें तो यार अल्लाह ने इस्लाम दिया है. आप अगर दूसरी कर रहे हो, बेवा को सहारा दे रहे हो, तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो, कोई रोकता है कि हमारे सोसाइटी इजाजत देती है? आप बोले सोसाइटी के दिल लेने यार. खुदा मैं कलमा पढ़ता हूं, मुझे खुदा ने इजाजत दी है, किसी में दम है तो रोक के दिखाए. तो ऐसे वाकयात में रो रहा हूं. उन लड़कियों की ऑडियो आ रही है, रो रही है, चीखो पुकार, जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है. तो आप देखो कोई वाकई नहीं है. अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी लड़की जो 30 साल में बेवा हुई, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कल मेरे पास कोई बंदा आ जाए, मेरी शादी करा दो, मैं उठा के उसके हवाले कर दूं. आगे क्या होगा भाई उसकी बेटियों का? ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो ऑप्शन होता है ना, वो उनके रिश्तेदारों का होता है, देवर का होता है, जेठ का होता है. सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सहारा दें इनको. वो नहीं दे सकते, उनके कजन दें, अपने खानदान में रहे, ताकि बच्चे अपने खानदान से बाहर ना जाएं. लेकिन अब देखना, ये सारे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं और तहज्जुद के निशानात भी हैं माथों के ऊपर, हर साल हज उम्रे भी हैं. किसी बेगैरत को ख्याल आ गया ना कि इसकी दूसरी शादी करा दो इसके खानदान में, तो आप मुझे आके बता देना, मैं उसको अवार्ड दूंगा. किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आएगा. वो ज़कातें देगा लिफाफे डाल डाल के ना, कि चलो जी मेरी ज़कात 2,500 रुपए बनती थी, अब मैं इस बेवा को ज़कात देके एक बहुत बड़ा तीर मारूंगा मैं. वो क्या होगा यार 2,500? फिर उसको ज़कात, उसको तो मोहब्बत भी चाहिए. शौहर की मोहब्बत तो हर औरत को चाहिए, उसके औलाद को सहारा चाहिए. यतीमों की तरह पालेंगे, उसका बाप नहीं है यार. तुम खुद अपने बच्चों के बारे में सोचो यार. बाप की वजह से बच्चों को कितनी इज्जत मिलती है, कभी तसव्वुर किया आपने? आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करो मैं मर जाऊं और मेरे बच्चों को ज़कातें लाके लोग दे रहे हो, किस कदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना. उसको बाप चाहिए होता है ऐसी बच्चियों को. और वो बाप जो बाप का भाई है, बाप का कजन है, वो तो वो बाप का किरदार अदा कर सकता है. सोतेला वो किरदार अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल बाहर के खानदान को. तभी फुकाहा ने बयान किया है, लड़की तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, अपने खानदान में शादी करेगी तो बच्चे रख सकती है, खानदान से बाहर जाएगी तो बच्चियों को साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस बच्चियों का फिर मुस्तकबिल